بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی روشنی چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے قصہ طالوت اور جالوت کا، جس کا ذکر قرآن پاک میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت طالوت کون تھے؟ ان کو اللہ کریم نے کس نبی کے دور میں حکمرانی عطا فرمائی؟ جالوت کا انجام کیا ہوا؟ بنی اسرائیل کی مسلسل نافرمانی، سرکشی اور جہاد سے انکار کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو 40 سال تک صحرائے طیہ میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا۔ ابھی ان کی اسیری کی مدت پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام انتقال فرما گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم خاص یوشع بن نون علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر جاؤ، قوم عمالقہ و دیگر سے جہاد کرو اور اپنے آباء و اجداد کی سرزمین ارض مقدس کو آزاد کرواؤ۔ وادی طیہ میں قید کے 40 سال مکمل ہو چکے تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت یوشع علیہ السلام بنی اسرائیل کے 12 قبائل کے 6 لاکھ سے زائد افراد کو لے کر جہاد کے لیے نکلے۔ طویل اور سخت ترین جہاد کے بعد انہیں شاندار کامیابی نصیب ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ آیت نمبر 12 میں کیے گئے اپنے وعدے کے مطابق کنعان، فلسطین اور شام تک کا پورا علاقہ بنی اسرائیل کے حوالے کر دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ اس جنگ میں بے شمار دولت، مال و متاع اور ہیرے جواہرات بنی اسرائیل کے ہاتھ آئے۔ قوم عمالقہ کے 12,000 مرد و خواتین کا قتل عام کیا گیا۔ بہت سے بادشاہوں سے مقابلہ ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت یوشع بن نون نے شام کے 31 بادشاہوں کو شکست دی۔ یوشع علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے تمام مفتوحہ علاقے بنی اسرائیل کے 12 قبائل کے درمیان تقسیم کر دیے، تاکہ وہ امن و سکون کے ساتھ زندگی بسر کریں اور دین حق کے لیے سرگرم رہیں۔ حضرت یوشع علیہ السلام آخری عمر تک ان 12 قبیلوں کی نگرانی اور اصلاح حال میں مصروف رہے۔ آپ نے خاندانوں اور قبیلوں میں سردار مقرر کیے اور ہر قبیلے میں معاشرتی معاملات کے فیصلوں کے لیے قاضیوں کو نامزد کیا۔ حضرت موسیٰ کے بعد حضرت یوشع علیہ السلام 27 سال تک حیات رہے اور 127 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد تقریباً 350 سال تک یہ نظام یوں ہی چلتا رہا۔ اس تمام عرصہ میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بہت سے انبیاء مبعوث فرمائے جو انہیں واعظ و نصیحت کرتے رہے، لیکن وہ بتدریج اپنی پرانی ڈگر پر آ گئے۔ دنیا بھر کی برائیوں کو اپنانے کی شوقین اس بدنصیب قوم کی مسخ فطرت، تباہ ذہنیت اور دین سے بیزاری، قدم قدم پر ناشکری، نافرمانی، حجت، سرکشی اور غرور و تکبر ان کی فطرت کا حصہ تھے۔ پھر 12 ٹکڑوں میں بٹی اس قوم میں اتحاد نہ ہونے کی وجہ سے ہمسائے کے اکثر قبائل ان پر حملہ آور ہوتے رہتے۔ کبھی عمالقہ چڑھ دوڑتے، کبھی فلسطینی، کبھی مدیانی تو کبھی آرامی، جبکہ آئے دن لوٹ مار اور شب خون مارنا ان کا معمول تھا۔ 4 صدی عیسوی کے آخر میں غزہ کے فلسطینی ان پر حملہ آور ہوئے اور ان کا متبرک صندوق تابوت سکینہ چھین کر لے گئے۔ اس میں توریت کا اصل نسخہ، موسیٰ و ہارون علیہ السلام کے عصا، پیرہن اور من کا مرتبان محفوظ تھے۔ بعض روایات کے مطابق حضرت علیہ علیہ السلام کے انتقال کے بعد مصر و فلسطین کے درمیان بحر روم کے کناروں پر آباد قوم عمالقہ کا جابر و ظالم حکمران جالوت اسرائیل کی آبادیوں پر قبضہ کر کے ان کے سرداروں اور نامور افراد کو قیدی بنا کر اپنے ساتھ لے گیا۔ باقی بچ جانے والوں کو مقہور و مغلوب کر کے ان پر خراج مقرر کر دیا اور توریت کو بھی ضائع کر دیا۔ بنی اسرائیل کے لیے یہ بڑا نازک دور تھا۔ قوم میں نہ کوئی نبی تھا، نہ سردار و امیر۔ خاندان نبوت میں سے ایک حاملہ خاتون بچی تھی، جنہوں نے ایک بچے کو جنم دیا تو بچے کا نام شمول رکھا گیا۔ شمول ذرا بڑے ہوئے تو والدہ نے بنی اسرائیل کے ایک بزرگ اور صالح شخص کے پاس تعلیم و تربیت کے لیے بھیج دیا۔ آپ جلد ہی توریت کے ایک بڑے عالم و فاضل کی حیثیت سے پہچانے جانے لگے۔ بنی اسرائیل کے لیے ایک طویل عرصے بعد حضرت شمویل علیہ السلام کی شکل میں ایک دینی و مذہبی شخصیت کسی نعمت سے کم نہ تھی۔
پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں منصب نبوت سے سرفراز فرما کر بنی اسرائیل کی ہدایت پر معمور فرما دیا۔ حضرت شمعیل علیہ السلام کے زمانے میں بھی جالوت اور اس کی قوم کی شرانگیزیاں، ظالمانہ شرارتیں، لوٹ مار کا سلسلہ جاری و ساری تھا۔ حضرت شمعیل کے درس و تبلیغ سے ان کے اندر کچھ غیرت ایمانی جاگی، تو وہ حضرت شمعیل علیہ السلام کے پاس آئے اور درخواست کی کہ ہم پر ایک بادشاہ مقرر کر دیں۔ اس حوالے سے ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں، پیغمبر نے کہا اگر تمہیں جہاد کا حکم دیا جائے تو عجب نہیں کہ تم لڑنے سے پہلو تہی کرو۔ انہوں نے کہا بھلا ہم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہیں کریں گے؟ ہم تو اپنے گھروں سے اجاڑے گئے ہیں اور بچوں سے دور کر دیے گئے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 246۔ حضرت شمعیل علیہ السلام بنی اسرائیل کی نافرمانی اور سرکشی سے بخوبی واقف تھے، اسی لیے آپ علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں نے کسی کو بادشاہ مقرر کر دیا اور اس نے جہاد کا حکم دیا تو تم بھی اپنے بزرگوں کی طرح اس کا حکم ماننے سے انکار کر دو گے۔ حضرت شمعیل علیہ السلام کی بات سن کر بنی اسرائیل کے لوگوں نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا اے اللہ کے نبی، اب ایسا نہیں ہوگا، ہم بہت ذلیل و رسوا اور تباہ و برباد ہو چکے ہیں۔ اگر بادشاہ نے جہاد کا حکم دیا تو ہم دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ بنی اسرائیل کے اصرار پر حضرت شمعیل علیہ السلام نے دعا فرمائی۔ اس حوالے سے ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ان کے نبی نے ان سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا دیا ہے۔ یہ سن کر وہ بولے بھلا اس کی ہم پر حکومت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس سے تو بہت زیادہ بادشاہت کے حقدار ہم ہیں، اور اس کے پاس تو بہت سی دولت بھی نہیں ہے۔ نبی نے فرمایا سنو، اللہ تعالیٰ نے انہیں تم پر برگزیدہ کیا ہے اور انہیں علمی اور جسمانی برتری بھی عطا فرمائی ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ جسے چاہے اپنا ملک دے، وہ بڑا کشادگی والا اور علم والا ہے۔ نبی نے ان سے مزید کہا ان کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک صندوق آئے گا جسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تسلی بخشنے والی چیز ہوگی، اور کچھ اور چیزیں بھی ہوں گی جو موسیٰ اور ہارون کا ترکہ ہے۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو اس میں تمہارے لیے ایک بڑی نشانی ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 247 اور 248۔ دراصل حضرت طالوت بنی اسرائیل کے بادشاہوں کی نسل سے نہیں تھے، وہ غریب اور ایک عام فوجی تھے جس پر انہیں اعتراض تھا، لیکن نبی نے انہیں بتایا کہ یہ میرا انتخاب نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے۔ علاوہ ازیں قیادت و سیادت کے لیے مال سے زیادہ علم و عقل اور جسمانی قوت و طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، اور طالوت ان سب میں تم سب میں ممتاز ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں اس منصب پر سرفراز فرمایا ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت و عنایت سے نوازتا ہے۔ وہ علیم ہے، جانتا ہے کہ بادشاہت کا مستحق کون ہے اور کون نہیں۔ معلوم یوں ہوتا ہے کہ جب نبی نے انہیں یہ بتایا کہ یہ تقرری اللہ کی طرف سے ہے تو انہوں نے اپنے اطمینان کے لیے مزید کسی نشانی کا مطالبہ کیا۔ چنانچہ اگلی آیت میں تابوت سکینہ کا ذکر ہے جو ان کے لیے نہایت متبرک تھا اور جسے ان کے دشمن ان سے چھین کر لے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نشانی کے طور پر وہ تابوت فرشتوں کے ذریعے حضرت طالوت کے دروازے پر پہنچا دیا، جسے دیکھ کر بنی اسرائیل خوشی سے نہال ہو گئے اور انہوں نے طالوت کی بادشاہت قبول کر لی۔ تابوت کی واپسی ان کے لیے فتح اور سکینت کی علامت تھی۔ طالوت کے بارے میں حضرت اکرمہ رضی اللہ اور حضرت سعدی رضی اللہ فرماتے ہیں کہ طالوت سکا تھے، یعنی پانی پلایا کرتے تھے۔ حضرت وہب بن منبر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ وہ کھالوں کو خشک کر کے چمڑا بنانے کا کام کرتے تھے۔ اسی وجہ سے بنی اسرائیل نے اعتراض کیا تھا کہ وہ نہایت غریب ہیں، گھٹیا اور نیچ کام کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے اعتراض کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ابھی تک جتنے بھی نبی آئے وہ آل لاوی سے تھے، جبکہ بادشاہ آل یہودا سے ہوتے تھے، اور طالوت کا تعلق آل بنیامین سے تھا۔
حضرت طالوت نے بعد میں قوم عمالقہ کے سخت گیر بادشاہ جالوت سے جنگ کا اعلان کر دیا۔ حضرت طالوت کو بنی اسرائیل کے قول و فعل کے تضاد کا علم تھا، چنانچہ انہوں نے میدان جنگ میں جانے سے پہلے ان کی ثابت قدمی آزمانا چاہی۔ اس واقعہ کو اللہ نے قرآن میں یوں بیان فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے: جب طالوت لشکروں کو لے کر نکلے تو کہا، سنو، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے، جس نے اس میں سے پانی پی لیا وہ میرا نہیں، اور جو اسے نہ چکھے وہ میرا ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے، لیکن سوائے چند کے باقی سب نے وہ پانی پی لیا۔ پھر جب طالوت مومن لوگوں سمیت نہر سے گزر گئے تو وہ کہنے لگے، آج تو ہم میں طاقت نہیں ہے کہ جالوت اور اس کی فوج سے لڑیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 249۔ اکثر مفسرین کی رائے ہے کہ جس نہر کا اس واقعہ میں ذکر ہے وہ نہر اردن ہے۔ مجاہدین کا لشکر آگے بڑھا اور دشمن کی فوج کے مقابل صف آرا ہوا۔ کہاں ایک طرف اسلحے سے لیس ہزاروں کی تعداد میں قوم عمالقہ کے جنگجو، اور کہاں صرف 310 مجاہدین۔ یہ وہ لمحہ تھا کہ جب سامنے دشمنوں کی فوج ظفر موج کو دیکھا تو خود کو تعداد میں کم سمجھ کر کمزوری اور بزدلی کی وجہ سے احساس کمتری کا شکار ہو گئے۔ طالوت نے انہیں تسلی دی اور ان کی ہمت بڑھائی۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات پر یقین رکھتے ہیں تو بسا اوقات چھوٹی اور تھوڑی سی جماعتیں اللہ کے حکم سے بڑی بڑی جماعتوں پر غلبہ پا لیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 249۔ جالوت ایک دیو ہیکل شخص تھا جس نے اپنے بھاری بھرکم جسم کو لوہے کی زرہ میں چھپایا ہوا تھا۔ اس نے جب اپنے سامنے مٹھی پر مجاہدین دیکھے تو غرور و تکبر اور طاقت کے نشے میں چور چمکتی تلوار لیے مقابلے کے لیے للکارتا ہوا آگے بڑھا۔ اس کی ہیبت اور رعب کا یہ عالم تھا کہ کسی مجاہد میں آگے بڑھنے کی ہمت نہ تھی۔ ایسے میں طالوت نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی، اے ہمارے رب، ہمیں صبر دے، ثابت قدمی دے، اور قوم کفار پر ہماری مدد فرما۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 250۔ بعض اسرائیلی روایات میں ہے کہ جالوت کی زبردست طاقت اور بنی اسرائیل کے اس کے مقابل ہونے میں جھجک کو دیکھ کر طالوت نے اعلان کر دیا تھا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے گا اس سے میں نہ صرف اپنی بیٹی کی شادی کر دوں گا بلکہ اسے حکومت میں حصہ دار بھی بنا لوں گا۔ بنی اسرائیل کے اس لشکر میں ایک نوجوان داؤد بھی تھا جو بظاہر نمایاں شخصیت کا مالک تھا۔ اس کی شجاعت و بہادری میں کوئی شہرت نہ تھی۔ وہ اپنے والد کے 13 بیٹوں میں سے سب سے چھوٹا تھا، جسے گھر والوں نے میدان جنگ کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا تھا۔ لیکن جب اس نوجوان نے جالوت کی شجاعانہ و تکبرانہ باتیں سنی اور اسرائیلیوں کی کم ہمتی دیکھی تو اس کے خون نے جوش مارا۔ اس نے طالوت سے آگے جانے کی اجازت چاہی، لیکن طالوت نے کہا، ابھی تم نا تجربہ کار اور نو عمر ہو، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ مگر جب داؤد کا اصرار بہت بڑھ گیا تو طالوت کو اجازت دینی پڑی۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام تھے۔ آپ آگے بڑھے اور جالوت کو للکارا۔ جالوت نے ایک نوجوان کو مقابل پایا تو حقیر سمجھ کر اس پر توجہ نہیں دی، لیکن کچھ دیر بعد ہی جالوت کو اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی عام نوجوان نہیں۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نبرد آزما تھے اور کوئی عجب نہ تھا کہ جالوت حضرت داؤد علیہ السلام کو زیر کر لیتا۔ اچانک حضرت داؤد علیہ السلام نے لڑتے لڑتے اپنی گوپن نکالی اور تاک کر پے در پہ 3 پتھر اس کے سر پر مارے اور جالوت کا سر پاش پاش ہو گیا۔ پھر آگے بڑھ کر اس کی گردن کاٹ کر طالوت کو پیش کر دی۔ طالوت نے وفائے عہد کے پیش نظر حضرت داؤد علیہ السلام کی ذہانت و شجاعت سے متاثر ہو کر اپنی بیٹی میکال کی شادی ان سے کر دی اور حکومت میں حصے دار بھی بنا لیا۔ نئی روشنی چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔